تمام اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ بیٹھو یار، کبیر دادا نے بادشاہ کے پہلو میں نشست سنبھالتے ہوئے تمام کو بیٹھنے کا کہا۔ تو کیا نئی تازی ہے؟ کاشف راجپوت نے ہاتھ میں پکڑی جام سے گھونٹ پڑا۔ نئی تازی تو کافی ہے، بوتل اٹھا کر وہ اپنے لیے گلاس بننے لگا۔ اسد خان نے کہہ کر لگایا، ہم تک تو بس آپ کی شادی کی خبر پہنچی ہے۔ کبیر دادا نے پوچھا، آج دن کو شہاب کستوری نے آپ لوگوں میں سے کسی کو میٹنگ کے لیے بلایا تھا؟ بادشاہ نے کہا، نہیں۔ باقی کے سر بھی نفی کے اظہار میں ہل گئے تھے۔ کبیر دادا نے پرخیال انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہلاک حسین شاہ نے بس اپنے ہمدردوں ہی کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ اسد خان نے کہا، کبیر دادا بجارتوں کے بجائے تفصیل سے بات کریں۔ اس مرتبہ کبیر دادا نے اپنی شادی کے بعد ہونے والی ساری گفتگو دہرا دی۔ تو اس میں سراسر ہلاک حسین غلطی پر ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس کی طرفداری کی۔ خیر فی الحال تو ہلاک حسین نے معذرت کر لی ہے، مگر مجھے اس کے تیور اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے شک ہے ہلاک حسین ایس پی ضمیر نقیب اور نشاد افریدی اندر ہی اندر کوئی کھیل کھیل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج کی میٹنگ میں بھی آپ میں سے کسی کو نہیں بلایا گیا تھا۔ ایس پی ضمیر آج میرے پاس آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ کبیر دادا بغاوت پر اتر آیا ہے، ہمیں اس کے خلاف متحد ہونا پڑے گا۔ فصیح الدین نے انکشاف کے میرے پاس نوشاد خان افریدی آیا تھا اور ایسا ہی کچھ کہہ رہا تھا۔ شیر خان ہونٹوں میں سگار دبا کر لائٹر کے شعلے سے سلگانے لگا۔ اسد خان نے کہا، نقیب اللہ جان کے ساتھ میں کافی اچھے تعلقات ہیں اور اس نے مجھے یہ ساری باتیں اس انداز میں سنائی ہیں جس میں سراسر کبیر دادا کی غلطی نظر آ رہی تھی۔ کبیر دادا نے کاشف راجپوت اور بادشاہ کی طرف سوالیہ نظر دیکھا، مگر دونوں نے لفے میں سر ہلا دیا۔ کبیر دادا معنیخیز لہجے میں بولا، اگر میں غلطی پر تھا تو ہلاک حسین معذرت کرنے کیوں میرے گھر آیا تھا؟ شیر خان بولا، نوشاد افریدی کہہ رہا تھا چونکہ وہ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتی، اس لیے حق پر ہوتے ہوئے بھی ہلاک حسین شاہ کو آپ کے پاس جانا پڑے گا۔ کبیر دادا صورتحال پر مبصر روشنی ڈالتے ہوئے بولا، پہلی بات تو یہ کہ آپ میں سے کسی کو میٹنگ میں کیوں نہیں بلایا گیا؟ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ جن سے میرے اچھے تعلقات ہیں یا جو کسی کی بھی طرف داری نہیں کرتے، انہیں ایسی میٹنگ سے دور رکھا جائے۔ دوسرا، اگر وہ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے تو میری بیوی کے بارے ایسی بکواس کیوں کی؟ تیسرا، اپنے تعلق والے لوگوں سے مل کر میرے خلاف زہر اگلنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اگر میں غلطی پر تھا تو تمام کو بلا کر میری غلطی کو سامنے لایا جاتا۔ اب آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ بادشاہ مستبصر ہوا۔ وہ کبیر دادا کا شاگرد اور اچھا دوست تھا۔ کبیر دادا نے جواب دیا، مجھے بھی کسی کی طرفداری تو چاہیے ہوگی، جو اکیلا میں تمام کا مقابلہ کر بھی لوں تو اپنا زیادہ نقصان کرا بیٹھوں گا۔ فصیح الدین بولا، مگر دھمکی آپ نے دی ہے کبیر دادا۔ کبیر دادا نے تیکھے لہجے میں پوچھا، اگر کوئی بابی کے متعلق ایسی بات کرے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کبیر دادا تیکھے لہجے بولا، آپ کو صرف ایس پی ہی ملا ہے، وہ تمام کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے؟ فصیح الدین بغیر لگی لپٹی بولا، اس کا کہنا ہے شہاب کستوری کے سامنے آپ نے اعتراف کیا ہے کہ یہ لڑکی صرف چند دن کی مہمان ہے، اور یہ کہ چونکہ آپ کے گوش میں آنے کے لیے اس نے نکاح کی شرط پیش کی تھی، تبھی آپ نکاح پر راضی ہوئے، اور اس نکاح کا مقصد بس اس کا عارضی حصول ہے۔ کبیر دادا نے سوال پیش کرتے ہوئے کہا، وہ ایک مذاق تھا، شہاب صاحب نے مجھے نکاح کی بابت چھیڑا اور میں نے کہہ دیا اگر کوئی لڑکی نکاح کے بعد ہی میرے پاس آنا چاہتی ہے تب مجھے چاند بول پروانے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ اسد خان مستبصر ہوا، کیا واقعی آپ اس لڑکی کے لیے سنجیدہ ہے؟ کبیر دادا نے کہا، اہمیت تعلق کی نوعیت کی ہوتی ہے، نہ کہ طوالت کی۔ فی الحال وہ میری بیوی ہے اور میرے خیال میں اتنا کافی ہے، باقی آپ میں سے جس کی شادی ہو گئی ہے ان سے کسی نے یہ تصدیق نہیں چاہی ہوگی وہ کب تک بیوی کو اپنے پاس رکھیں گے۔ میں بھی کسی کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میری خانگی زندگی زیر بحث لائیں، اور اس کے بعد وہ لڑکی جب تک میرے گھر میں ہے اگر اس کے بارے کسی نے غلط لفظ منہ سے نکال تو مجھ سے کوئی اچھی امید نہ رکھے۔ شاید آپ دھمکی دے رہے ہیں؟ فصیح الدین نے کبیر لہجے میں پوچھا۔ کبیر دادا نے اطمینان بڑے لہجے میں کہا، بھلائی کی بات یہ ہے، اس لیے اسے نصیحت یا مشورہ سمجھیں گے تو غصہ نہیں آئے گا، انداز تو نصیحت والا نہیں ہے۔ شیر خان کو بھی کبیر دادا کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ شیر خان، آپ نے سمینا بیگم کے لیے 4 آدمیوں کی عدم آباد کی ٹکٹ کاٹی تھی، حالانکہ وہ اس وقت تک آپ کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی، اور یہ نہ کہنا کہ مجھے اس پر اعتراض میرا
گلہ صرف یہ ہے کہ میں جس لڑکی سے نکاح پڑھوا چکا ہوں اس کے لیے کیوں ایسا نہیں کر سکتا۔ کبیر دادا نے افسوس ظاہر کیا۔ کبیر دادا، آپ اس لڑکی کے لیے 4 افراد کو قتل کر چکے ہیں اور ہمیں اس پر اعتراض بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ شکوہ ہے کہ آپ نے ایک گینگ کے سربراہ کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ اب وہ بدلہ لینے کے لیے آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا تو یقیناً لڑائی بڑھ جائے گی، اور ایسی لڑائی میں نقصان کس کا ہوگا؟ فصیح الدین ایک لمحے کے لیے رکا، پھر تمام پر سرسری نگاہ دوڑاتے ہوئے گویا ہوا، ہم سب کا اور ہم آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبیر دادا اس کی دلیل سے متفق نہیں تھا، تو اس بارے اخلاق حسین کو بھی سوچنا چاہیے تھا۔ اسدحان بولا، اس نے غلط کیا مگر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، آپ بھی اس کی کسی منظور نظر کو اٹھا لیتے۔ کبیر دادا نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس کی بیٹی بھی جوان ہے، کبیر دادا آپ اس کی عزت اچھال رہے ہیں۔ فصیح الدین معترض ہوا، تو میری کوئی عزت نہیں؟ ایک MNA اور گینگ کے سربراہ کی بیٹی اور ایک بازاری لڑکی کے درمیان فرق تو آپ جانتے ہوں گے۔ فصیح الدین، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ وہ بازاری نہیں، خاندانی لڑکی ہے اور یقیناً اخلاق حسین کی بیٹی سے کئی گنا عزت دار، شریف اور باکردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ میری منکوحہ بن کر ہی میری خواگاہ میں داخل ہوئی ہے۔ تمہیں سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ میرے مہمان بن کر بیٹھے ہو، اور تم اس لیے کہا کہ آپ کا لفظ تم جیسے کے ساتھ لگانا مناسب نہیں لگتا۔ فصیح الدین ہاتھ میں تھما گلاس میز پر رکھتے ہوئے کھڑا ہو کر، شکریہ، اور اب ایسی جگہ بات ہوگی جہاں تمہارے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ میں تمہارے گھر میں بیٹھا ہوں۔ آپ لوگ تو لڑنے لگے۔ فصیح الدین صاحب پلیز بیٹھے۔ کاشف راجپوت نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ راجپوت صاحب، اب ہم کسی کو شمشیر دادا بننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کل شہاب قصوری کے ہاں اس مسئلے پر تفصیلی بات چیت ہوگی، اور جو غلطی پر ہوا اسے معافی مانگنا پڑے گی یا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے قدم رکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ شاید ہمیں بھی چلنا چاہیے، اسدحان نے خیال ظاہر کیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ شیرخان نے اس کی تائید کی تھی۔ کیا میں نے غلط بات کی ہے؟ کبیر دادا اسدحان اور شیرخان کی طرف متوجہ ہوا۔ اسدحان نے کہا، اگر بات غلط نہیں بھی تھی تو انداز ضرور غلط تھا۔ آنے کے لیے شکریہ۔ کبیر دادا نے کھڑے ہو کر دونوں سے مصافحہ کیا۔ وہ دونوں بھی وہاں سے نکل، البتہ کاشف راجپوت اور پاشا وہیں بیٹھے تھے۔ ان کے جاتے ہی پاشا نے کہا، اگر تھپڑ کے مان پاؤں تو ایک بات کہوں کبیر دادا۔ وہ کبیر دادا سے کافی بے تکلف تھا۔ کبیر دادا کی اجازت ہی سے اس نے علیحدہ گینگ بنایا تھا۔ کبیر دادا نے منہ بنایا، ایک تم ہی رہ گئے ہو کہہ لو۔ کیا واقعی میں وہ آپ کو بہت پیاری ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کبیر دادا نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر اخلاق حسین نے بے عزتی نہ کی ہوتی تو شاید آنے والی صبح اسے ہمیشہ کے لیے واپس بھیج دیتا۔ اب میری انا کا مسئلہ آڑے آ رہا ہے۔ مجھے اس لڑکی کی نہیں اپنی پرواہ ہے، کیونکہ ایک لڑکی جسے میں عارضی طور پر صحیح لیکن بیوی کا درجہ دے چکا، اس پر کوئی ہاتھ ڈالے، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں۔ اگر میں اسے نکاح پڑھوا کر نہ لایا ہوتا تو یقیناً اتنا سخت رد عمل ظاہر نہ کرتا۔ پاشا بغیر لگے لپٹے بولا، آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں یا ہمیں؟ کیا مطلب؟ کبیر دادا نے ناراضگی بھرے لہجے میں پوچھا۔ کبیر دادا، میں نے علیحدہ گینگ ضرور بنا لی ہے مگر کوشش کے باوجود آپ سے علیحدہ نہیں ہو پایا ہوں۔ میں ہر دوسرے دن آپ کے محافظ سے تفصیلی بات چیت کرتا ہوں، آپ کے بارے مکمل معلومات لیتا ہوں۔ آپ کے محافظ بھی جانتے ہیں کہ میں کیوں آپ سے باخبر رہنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ کوئی بات نہیں چھپاتے۔ اور آپ نے کل جس کیفیت کے تحت یہ ساری کارروائی کی ہے اسے ان سطحی ذہنیت کے محافظوں نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ اپنے حواسوں میں نہیں تھے۔ آپ کو اس حالت میں انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے نزدیک آپ لڑکی کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اور یہ سچ تو ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ واپس لوٹائیں۔ آپ کا مقام اور شخصیت اس بات سے میل نہیں کھاتی کہ ایک لڑکی کے لیے بدنام ہو جائے۔ راجپوت، آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ کبیر دادا نے خاموش بیٹھے کاشف سے پوچھا۔ کبیر دادا تھا، وہ بھی شمشیر دادا کا شاگرد تھا اور دونوں شروع دن سے دوست تھے۔ ہاں، کاشف راجپوت نے بغیر ہچکچائے اعتراف کیا، جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق تو یہ لگتا ہے کبیر دادا اگر کسی کے ہاتھ یوں بے چین ہو کر خود ہی بھاگ پڑے تو اس کا مطلب یہ کہ اس شخص کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے، اور اب فصیح الدین کے ساتھ آپ کا سلوک اس بات کو مزید تقویت دے رہا ہے۔ یار، آپ لوگوں کے نزدیک بھی میری زبان کی کوئی اہمیت نہیں؟ کہ مجھے اس بات سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ ایک لڑکی کو میں بیوی بنا کر لائے ہوں، مجھ سے کم حیثیت کا آدمی اسے اٹھا کر لے جائے یا اس کے بارے بکواس کرنا شروع کرے؟ پاشا بولا، آپ کی گینگ میں درجنوں ایسے افراد موجود ہیں جو اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے تھے، اور اس سے پہلے بھی آپ اپنے آدمیوں ہی سے کام لیتے تھے۔
البتہ کوئی بہت ہی اہم کام ہو تو آپ خود تشریف لے جاتے ہیں۔ گویا اس چھوکری کو لانا نہایت اہم تھا کہ آج تھپڑ کھانے کا ارادہ کر کے گھر سے چلے تھے۔ پاشا بے فکری سے بولا، مار لو کبیر دادا، ابھی تک میری عادت تبدیل نہیں ہوئی، آپ لوگ کیوں اسے میری محبوبہ بنانے پر تلے ہیں؟ وہ جلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ پاشا نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر دوبارہ بٹھایا۔ کبیر دادا ہلاک حسین نے معذرت کر کے اس لڑکی کو آپ کی بیوی تسلیم کرتے ہوئے گویا سرنڈر کر دیا ہے۔ اب وہ جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد ہمیں بلا کے سارا قصہ دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کے نزدیک اس لڑکی کی اہمیت نہیں تھی اور آپ اسے ٹنٹنے کو ختم کرنا چاہتے تھے تو اسی وقت ہلاک حسین کے سامنے اسے طلاق دے کر کہتے بس آپ کی ضد پوری ہوگی۔ یقیناً ہلاک حسین بھی خوش ہو کر کسی انتقامی کارروائی سے باز آ جاتا۔ کبیر دادا نے منہ بنایا، نہ میں کسی انتقامی کارروائی سے ڈرتا ہوں، نہ مجھے کسی تھرڈ کلاس انسان کو خوش کرنے میں دلچسپی ہے۔ پاشا وثوق سے بولے، یقیناً آپ کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن جھگڑا تو آپ بھی نہیں چاہتے، اسی وجہ سے آپ نے ہمیں بلایا تاکہ دونوں طرف گروپوں کی تعداد برابر ہے۔ مگر فصیح الدین کی اس لڑکی کے خلاف ذرا سا بات کرنے پر آپ بڑک اٹھے اور امن برقرار رکھنے کی ساری کوششوں کو ٹھوکر ماری، کیونکہ وہ آپ کو بہت عزیز ہے۔ باہر میں جائے، وہ فضول باتیں نہ کیا کرو۔ کبیر دادا آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ پاشا گھبرائے بغیر بولا، اچھا ٹھیک ہے، یوں ہے کہ آج آپ اس لڑکی کے ساتھ شغل کرے، صبح سویرے کچھ دیر دلاگ اسے چلتا کرے، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ کبیر دادا پور خیال لہجے میں بولا، ہلاک حسین اسے تانگ کرے گا تو کرتا رہے۔ پاشا بے پرواہی سے بولا، آپ کی ذمہ داری دلاور شہر تک محدود تھی، اسے پورے پاکستان کے مردوں سے بچانے کا ٹھیکہ آپ نے نہیں لے رکھا۔ اب اس کے باڈی گارڈ نہیں، ایک گینگ کے سربراہ ہیں۔ خود کو اتنا ہلکا نہ کرے کہ ایک چھوکری کے لیے دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا مول لیتے رہیں۔ وہ بہت مظلوم ہے یار۔ کبیر دادا کا تھکا ہوا لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کے پاس دلائل ختم ہو چکے ہیں۔ یقیناً وہ پاکستان میں اکیلی مظلوم نہیں، بلکہ کئی مظلوم تو آپ کے ظلم کا نشانہ بن چکے ہوں گے۔ آپ امام مسجد یا تبلیغی جماعت کے مبلغ نہیں، ایک گینگسٹر ہیں۔ کبیر علی خان نہیں، کبیر دادا ہیں، اور دادا کا لفظ آپ کی عمر نہیں، عہدے کو ظاہر کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے یار، دماغ خراب نہ کرو، صبح سے پی دوں گا۔ وہ اپنے لیے دوسرا گلاس بھرنے لگا۔ کاشف راجپوت اور پاشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ کاشف نے کہا، اب ہمیں بھی اجازت دے، چند ضروری کام نپٹانے ہیں۔ ٹھیک ہے جائیے، کل شہاب قصوری کے ہاں ملاقات ہوگی۔ پاشا ہلو سے بولا، دادا میں جانتا ہوں کہ آپ اکیلے بھی ان تمام کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ ہمیں اپنے دائیں بائیں ہی پائیں گے۔ جانتا ہوں، کبیر دادا نے اس بات میں سہ ہلا دیا۔ ان کے جانے کے 2-3 منٹ بعد اس کا سیکرٹری عظیم اجازت مانگ کر اندر داخل ہوا۔ دادا ساحل والے اڈے پر جانا ہوگا، 2 دن سے نہیں جا سکے ہیں۔ کبیر دادا نے دیوار پر ٹنگی گھڑی پر نگاہ دوڑائی، سوئیاں 10:30 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ اپنے محافظوں کے نام لیتے ہوئے بولا، امتیاز، باقر وغیرہ کو ساتھ لے جاؤ، میں واپس جا رہا ہوں۔ آپ اکیلے؟ عظیم نے کچھ کہنا چاہا، مگر کبیر دادا کی تیز نظریں دیکھتے ہی گڑبڑا کر بات تبدیل کر دی، میرا مطلب میں کار کے بغیر سوزوکی کھڑی ہے نا، اسی میں چلا جاؤں گا۔ کبیر دادا نے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ عظیم سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف مڑ گیا۔ صحن میں جاتے اس نے امتیاز پارٹی کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ امتیاز نے کہا، کبیر دادا کو تو باہر نکلنے دو، وہ چالو صحن میں کرسیاں لگا کر تاش کھیلنے میں مصروف تھے۔ کبیر دادا ساتھ نہیں جا رہے، وہ واپس گھر جا رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے عظیم کبیر دادا کی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اتنی جلدی واپس جا رہے، وہ بھی اکیلے؟ باقر نے حیرانی سے کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے پتے میز پر پھینک دیے۔ بخش نے کہا، تو کیا دادا، اکیلا بھی 10-15 افراد پر تو باری ہے۔ بھائی دادا تو گیا کام سے۔ 10 بجتے سے بی بی حاجن کی یاد ستانے لگی۔ باقر کی تقلید میں امتیاز بھی ہاتھ جوڑتا ہوا کھڑا ہو گیا، ویسے کیا کہتے ہو، یہ عشق کب تک قائم رہے گا؟ گاڑی میں بیٹھے ہوئے امتیاز بخش کی طرف متوجہ ہوا۔ بخش وثوق سے بولا، اتنی جلدی ختم ہوتا نظر نہیں آتا، کم وقت بلا کی خوبصورت معصوم ہے، آج صبح لان میں نماز پڑھی تھی، پھر وہیں ٹہل تھی، دوپٹہ بھی سر سے نہیں سرکنے دیتی، پتہ نہیں ایک گینگسٹر کے ہاتھ کیسے چڑھ گئی۔ رخسار نے خیال ظاہر کیا، ایسی لڑکیاں حد درجہ کی شوہر پرست ہوتی ہیں، اسے تو اس نے کبھی طلاق نہیں مانگنا۔ امتیاز منہ بناتے ہوئے بولا، بات اس کی نہیں، کبیر دادا کی مرضی کی ہے، وہ اپنے حواسوں میں کب ہے؟ باقر نے کہہ کر لگایا، دیکھتے نہیں کس طرح 10 بجتے ہی بھاگ پڑا ہے، جبکہ وہ نمازاً صبح اور ابھی شام کو گھر سے نکلتے وقت
باہر تک کبیر دادا کو رخصت کرنے آئی تھی۔ کار کے داخلی دروازے سے نکلنے تک وہی کھڑی کبیر دادا کی متوجہ تھی۔ دادا بھی بار بار مڑ کر یوں دیکھ رہے تھے جیسے مجنوں لیلا کو دیکھا کرتا تمام مباکر کی بات پہ کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔ کار کے ہارن کی آواز کان میں پڑتے ہی وہ اچھل کر کھڑی ہوئی بھاگتے ہوئے باہر نکل آئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے سے نکلتے ہی اس کی نظر سیمنٹ کی روش پر رکتی ہوئی سوزوکی کار پر پڑی۔ اس کی خوشی ایک دم ماند پڑ گئی تھی۔ وہ کبیر دادا کی گاڑی نہیں تھی، یوں بھی وہ اکیلی کار میں سفر نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ واپس مڑنے ہی لگی تھی، دروازہ کھول کر طویل قامت کبیر دادا کار سے برآمد ہوا۔ اس کے مایوسی بڑے چہرے پر تبسم نمودار وہ وہیں جم گئی۔ کبیر دادا نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ کار سے باہر نکل کر اسے انجان بنتا ہوا چوکیدار کو مخاطب ہوا۔ کار گیراج میں کھڑی کروا دو۔ جی دادا کہہ کر چوکیدار ڈرائیور کو بلانے چل پڑا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ کے جہاں تناوش چہرے پر تبسم بکھیرے کھڑی تھی آگے اب اس کے قریب پہنچی وہ کبیر دادا کے بازو سے چمٹ گئی۔ کہا تھا نا کہ تمہارے رومانس چاڑنے سے مجھے کوفت ہوتی ہے، ملازمین کے سامنے منع کیا تھا نا، شوخی بڑے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے بازو سے چمٹی رہی۔ کالج کی یونیفارم کیوں پہنی ہوئی ہے اور کپڑے نہیں ہیں کیا؟ کبیر دادا جانتا تھا کہ وہ باز آنے والے نہیں، اس لیے موضوع تبدیل کر دیا۔ کیوں نہیں ہے، لیکن میری سہیلیاں کہتی ہیں یہ لباس مجھ پر بہت پھبتا ہے اور ان کپڑوں میں زیادہ خوبصورت نظر آتی ہوں، بس اسی لیے پہن لیے۔ سچ ہی کہتی ہے۔ کبیر دادا کے اندر کہیں دور سے ایک آواز ابھری جسے اس کے ہونٹوں تک رسائی حاصل نہیں ہو پائی تھی۔ اس نے منہ بنایا تو خوبصورت لگنے سے کیا ہوگا؟ وہ شرارتی لہجے میں بولی، بیوی کا مقصد اپنے شوہر کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ سوچا شاید اسی طرح آپ کو زیادہ پیاری لگوں۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ تو ہے، اگر خراب نہ ہوتا تو آپ سے پیار کرتی۔ منت کس نے کی ہے؟ کبیر دادا کو جانے کی اس کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کراتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ تناوش کھلکھلاتے ہوئے قالین پر بیٹھ کر اس کے بوٹوں کے تسمے کھولنے لگی۔ غصے میں اور بھی پیارے لگنے لگتے ہو۔ شٹ اپ، اسے لگا تناوش اسے چڑھا رہی ہے۔ ایسا بھی کیا غلط کہہ دیا؟ اس کے بوٹ اتار کر کے جانب رکھتے ہوئے تناوش نے اس کے گھٹنوں پر تھوڑی رکھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ وہ بیزاری ظاہر کرتے ہوئے بولا، اگر تمہارے رومانس میں تھوڑا وقفہ آ جائے تو میں لباس تبدیل کر لوں۔ قالین ایسے بھی کیا جلدی اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ ٹائی کی گلا ڈھیلی کرنے لگی۔ پڑھائی ہو رہی تھی۔ میز پر بکھری کتابیں دیکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگا، ہاں، سوچا آپ سے اجازت مانگ کر امتحان میں بیٹھ جاؤں گی۔ 3-4 ہفتے بعد ہی امتحان شروع ہوں گے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کلاسیں تو اب تک لگ رہی ہیں۔ صبح عظیم کو کالج کا نام پتہ بتا دینا، وہ 3-4 دن کی چھٹی کرا دے گا۔ میرا مطلب تم سے یہاں 2-4 دن ہی رہنا ہے، اس کے بعد تو میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی نا۔ یہ کہتے ہوئے کبیر دادا کو یاد آیا کہ وہ بادشاہ کو یہ کہہ کر آئے ہیں کہ صبح سے واپس بہتر، مگر تناوش کے سامنے آتے ہی اسے اپنا ارادہ کمزور پڑتا نظر آ گیا تھا۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے پورے اعتماد لہجے میں بولی، آپ کے مرسڈیز میں بیٹھ کر امتحان دینے جایا کروں گی، بس شہر چلی کی طرح منصوبے بناتی رہا کرو۔ خواب دیکھنے پر پابندی ہے کیا؟ اس مرتبہ اپنا دکھ چھپا نہیں پائی تھی۔ اس کی بات کبیر دادا کو بورچھی کی طرح لگی تھی۔ اس کی جانب سر گھماتے ہوئے وہ تسلی دیتا ہوا بولا، تصویر بہانے کی ضرورت نہیں، یہ مرسڈیز تمہاری ہوئی گھر جاتے ہوئے ساتھ لیتی جانا۔ مجھے مرسڈیز نہیں، مرسڈیز والا چاہیے۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی، ناممکن ہے۔ وہ بگڑ کر بولی، میں یہی رہوں گی، کہیں نہیں جانے والی، سمجھے آپ؟ دماغ خراب نہ کیا کرو، ٹھیک؟ کب تھا، زیادہ بکواس نہ کیا کرو، مار کھاؤ گی۔ اچھا چھوڑیے نا جھگڑے کو، یہ بتائیے آج جلدی کیوں لوٹ آئے؟ میری پرچون کی دکان نہیں ہے کہ لگی بندی روز مرہ ہوگی، کوئی ضروری کام نہیں تھا تو لوٹ آیا ہوں۔ ممکن ہے ابھی کال آ جائے اور جانا پڑے، ابھی تو نہیں جانے دوں گی۔ قریب ہو کر اس نے سر کبیر دادا کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ جانتے ہو تمہاری محبت جتانے اور چاہت کے اظہار پر مجھے اتنی کوفت ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے تمہیں بغیر لمحہ ضائع کیے گھر بھیج دوں۔ بیزاری ظاہر کرتے ہوئے بھی کبیر دادا نے اسے دور نہیں دھکیلا تھا۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، اگر وعدہ کرو کہ ایسا نہ کرنے پر مجھے گھر نہیں بھیجو گے تو کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ ابھی تک اس تحفے کو نہیں کھولا۔ اچانک کبیر دادا کی نظر ہلاک حسین کے دیے ہوئے تحفے پر پڑی جو ویسے ہی پیک شدہ تپائی پر پڑا تھا۔ آپ کا دوست بظاہر تو اخلاق کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے دل سے یہ تحفہ نہیں دیا۔ کبیر دادا کو اس چھوٹی سی لڑکی کے مشاہدے پر خاصی حیرانگی ہوئی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا،
صحیح سمجھا۔ وہ دوست نہیں ہے، بس دوستی کا نقاب پہن کر آیا تھا۔ حقیقت میں وہ میرا سب سے بڑا مخالف ہے۔ تناوش کو اس کا بازو چھوڑ کر تپائی کی طرف بڑھی اور تحفے کو اٹھا کر کوڑا کرکٹ کی ٹوکر میں پھینک دیا۔ یہ کیوں؟ کبیر دادا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ بے پرواہی سے بولی، دشمن سے میں زندگی کا تحفہ بھی قبول نہ کروں، وہ میرا دشمن ہے۔ کبیر دادا نے اسے یاد دلایا، کیا آپ کے دشمن کو میں خیر خواہ سمجھ سکتی ہوں؟ کبیر دادا اس کی بات کا جواب دیے بغیر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش اپنی کتابیں سمیٹ کر اس کے پیچھے بڑھ گئے تھے۔ لباس تبدیل کر کے وہ الماری کی طرف بڑھا۔ تناوش اس کے کپڑے ہینگر میں لٹکانے لگی۔ الماری کو تالا کس نے کیا ہے؟ میں نے بیٹھ کی طرف بڑھتے ہوئے اطمینان بڑے لہجے میں بولی۔ بوتل نکال کر ریک پر رکھ دی ہے نا؟ ریک سے بوتل اٹھا کر وہ صوفے پر آ بیٹھا۔ ایک اور بوتل بھی لے آؤ، یہ کافی ہے۔ تکیے پر نیم دراز ہوتے ہوئے تناوش نے موشگافی کی۔ میں سمجھا نہیں۔ گلاس منہ سے لگاتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے کہا ایک بوتل پر گزارا کرے، دماغ جگہ پر ہے تمہارا یا کال والی بےعزتی بھول گئی ہو؟ تناوش خاموشی سے اسے گھونٹی جواب دینے کی ضرورت اس نے محسوس نہیں کی تھی۔ کبیر دادا بھی مزید کچھ کہے پینے کی طرف متوجہ ہو کے بوتل حل کر کے وہ اس کی طرف بڑھا۔ چابی کہاں ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ تناوش نے اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ بس کر لینا، ایک بوتل کافی ہے۔ دوں گا ایک غصے بڑے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے تھپڑ تولا۔ دھمکی نہ دے، مار لے۔ تناوش نے بڑے رخسار اس کی جانب سیدھا کہ بکواس بند کرو۔ چابی ادھر دو۔ کبیر دادا کو غصہ بڑھنے لگا۔ مجھے آدھا گھنٹہ دو، اگر سلا نہ دیا تو پی لینا۔ کبیر دادا کو زبردستی بٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے تناوش نے لگاوٹ ظاہر کی۔ بزدل ہوتے ہوئے بولا، آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو 2 دن یہاں ہوں، مجھے بھی وقت چاہیے۔ بتانا نہیں ہو تم 2 دن یہاں، صبح دفع کر دوں گا تمہیں۔ اتنا غصہ کرتے ہیں ملازم، سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ چھوٹی سی لڑکی کو ڈانٹ رہی ہیں آپ؟ وہ اس سے بچوں کی تھا پچکارنے لگے۔ چابی ادھر دو، کہہ دیا نا، نہیں دوں گی۔ روزانہ ایک بوتل پر گزارا کرنا پڑے گا۔ کبیر دادا جانتا تھا کہ ایک تھپڑ کھا کر اس نے بے ہوش ہو جانا تھا اور زبانی کلامی وہ مان کے نہیں دے رہی تھی۔ وہ لہجے میں تھوڑی نرمی پیدا کرتا ہوا بولا، دیکھو تناوش، میرے کاموں میں مداخلت کرنا بند کر دو۔ میں اپنا اچھا برا جانتا ہوں، اگر اچھی چیز ہے تو میں بھی پیوں گی۔ وہ ضد ہوتے ہوئے بولا، تو منع کس نے کیا؟ وہ کھلکھلا کے ہنسی۔ کتنے برے ہیں آپ چھوٹی سی بچی کو شراب پینے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ چابی ادھر دو۔ کبیر دادا نے اپنا مطالبہ دہرایا۔ تناوش نے منت بھرے لہجے میں کہا، اچھا ایک منٹ بیٹھ کر میری بات تو سنیے، نہ بولو۔ بادل ہنستا وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ تناوش نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر زبردستی دھکا دے کر تکیے پر لٹایا اور بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، میں سلا دیتی ہوں نا۔ گو کبیر دادا اس کے دھکے سے نیچے نہیں گر سکتا تھا، مگر جانے کہ اس نے اپنا بدن اس نرم و نازک لڑکی کے حوالے کر دیا۔ تناوش کی ہر ترمی پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ غصے کا اظہار بھی اس نے کیا، مگر کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا سکا، نہ تو اسے تھپڑ سیدھ کر سکا، نہ زبردستی اسے چابی چھین سکا، اور آخر میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے وہ لیٹ گیا، یہ سوچ کر کہ 2 دن بعد یوں بھی چلی جائے گی کیا؟ پھر یہ بھی اس کی غلط فہمی تھی، شاید وہ جانے کے لیے نہیں، لے جانے کے لیے آئی تھی۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں گنگنانے لگی، سورت کی طرح اس کی آواز بھی سریلی تھی۔ کبیر دادا کی آنکھیں اس بچے کی طرح بند ہونے لگی جسے لوری سنائی جا رہی ہو۔